السلام علیکم دوستو، بخاری مسلم میں بنی اسرائیل کے قاتل کا واقعہ نقل کیا گیا ہے جس نے اپنی زندگی میں 99 قتل کیے اور 99 قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ اس کی بخشش ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص چوری ڈکیتی اور قتل میں بہت مشہور تھا اور نہایت ہی معمولی سی بات پر قتل کر دیتا تھا۔ ہوتے ہوتے اس کے ہاتھ سے 99 افراد کا قتل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ مجھے بھی تو اللہ کے ہاں جانا ہے، وہاں پہ جواب دینا ہے۔ چنانچہ یہ فکر اس کا بڑھتا رہا اور لوگوں سے معلومات کرتے ہوئے ہر شہر ہر گلی کونے میں پھرتا رہا کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اسی حوالے سے لوگوں نے اسے ایک ایسے شخص کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ اس شخص نے اس کے پاس جا کر مسئلہ معلوم کیا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں، جبکہ میں نے 99 انسانوں کی جان لی ہے۔ تو اس شخص کو اس کے مسئلے کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں تھا، تو اس نے اپنی عقل سے قیاس آرائی کی کہ جو آدمی 99 انسانوں کی جان لے سکتا ہے اس کو مغفرت کہاں سے ہوگی۔ چنانچہ اس نے کہا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی، تو اس شخص نے غصے اور جلال میں آ کر اس کو بھی قتل کر دیا، یعنی کہ اب اس نے 100 قتل کر لیے تھے۔ ان 100 قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں یہ احساس برقرار رہا کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ چنانچہ اس نے 100 کا حصہ مکمل کیا، مگر اس کے دل میں پھر بھی یہ خیال تھا کہ میری مغفرت کی کوئی نہ کوئی شکل ضرور موجود ہوگی۔ اس لیے اس نے لوگوں سے پھر معلومات کا سلسلہ جاری کر دیا۔ روئے زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے، وہ یہی ہر ایک سے سوال کر رہا تھا۔ آخر لوگوں نے اس کو بتایا فلاں جگہ ایک عالم رہتا ہے، اس سے جا کر معلوم کرو۔ چنانچہ اس نے اس عالم صاحب کے پاس جا کر اپنی زندگی کی ساری کہانی سنائی اور 100 آدمیوں کو کس طرح سے قتل کیا سارا واقعہ سنایا۔ معلوم کیا کہ اب بتائے کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ کیا اللہ کے ہاں مجھ جیسے گناہگار کے لیے بھی مغفرت کا کوئی خزانہ ہے؟ تو اس عالم شخص کو چونکہ علم تھا تو اس نے بتایا کہ تیرے گناہ معاف کرنے میں اللہ کے ہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت کا سمندر تجھ جیسے گناہگاروں کے گناہوں سے بہت بڑا اور بہت وسیع ہے۔ چنانچہ اس عالم شخص نے اسے مشورہ دیا کہ تو فلاں جگہ سفر کر کے جاؤ، وہاں کچھ اللہ کے بندے رہتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور نادم ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انشاءاللہ تمہاری بخشش ہوگی، تمہاری توبہ قبول کی جائے گی۔ جب اس شخص نے آدھا راستہ طے کر لیا تو اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب اس کی روح لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہوا۔ آسمانوں سے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے بھی۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، اس لیے کہ یہ سچے دل سے تائب ہو کر عبادت کے لیے جا رہا تھا۔ عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، اس لیے کہ اس شخص نے کبھی کوئی نیکی کا کام ہی نہیں کیا۔ اسی دوران آسمانوں سے ایک فرشتہ آیا۔ بعض روایت میں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آنے والا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام امین تھے۔ چنانچہ اس فرشتے نے تشریف لا کر ان دونوں طرح کے فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی مسافت ناپ کر دیکھ لو، جہاں سے آ رہا ہے اس کی مسافت قریب ہے یا جہاں جا رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے، لہذا جہاں کی مسافت قریب ہو اس شخص کو وہاں والوں میں شمار کر دیا جائے گا۔ چنانچہ دونوں طرف کی زمین ناپ کر دیکھی گئی تو جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت جہاں سے آ رہا تھا اس کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ مقامی مسیحت سے مقام عبادت صرف ایک پالش قریب ہے، اس لیے رحمت کے فرشتوں کو اس کو لے جانے کا حق حاصل ہوا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ جزاک اللہ۔